بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا حفاظ بوائز سیکنڈری اسکول کی جانب سے آپ تمام طلباء کو ایک بار پھر عربی آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق میں ہم نے الدرس السادس فعل ماضی کی تدریبات حل کی تھی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے ہدایات کے مطابق ان تدریبات کے جوابات کتاب میں لکھ لیے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم علم النحو کا الدرس الخامس پڑھنے جا رہے ہیں۔ 5واں سبق ہے یہ، اور سبق کا موضوع ہے معرفہ کی اقسام۔ یہ سبق آپ کی کتاب میں پیج نمبر 87 پر موجود ہے۔ تو آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، علم النحو کے گزشتہ سبق الدرس الرابع میں ہم نے اسم کی اقسام مختلف اعتبارات سے پڑھی تھی، جنس کے اعتبار سے، عدد کے اعتبار سے، متعین اور غیر متعین ہونے کے اعتبار سے۔ متعین اور غیر متعین ہونے کے اعتبار سے ہم نے یہ کہا تھا اسم کی دو قسمیں ہیں، نکرہ اور معرفہ۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ نکرہ وہ اسم جو کسی عام چیز کے لیے استعمال ہو، جبکہ معرفہ وہ اسم ہے جو کسی خاص چیز کے لیے استعمال ہو۔ آج کے سبق میں ہم معرفہ کی اقسام پڑھیں گے۔ ویسے تو ٹوٹل اقسام 7 ہے، معرفہ کی 7 قسمیں ہیں، لیکن اس سال آپ صرف 4 اقسام پڑھیں گے اور بقیہ اقسام انشاءاللہ العزیز آپ اگلی کلاسوں میں پڑھیں گے۔ تو اس سال ہم کون کون سی اقسام پڑھیں گے، آئیے جانتے ہیں۔ المعرف باللام، العلم، الضمیر اور اسم الاشارہ۔ آئیے عزیز طلبہ، ہم ان اقسام کو تفصیلاً پڑھتے ہیں۔ پہلی قسم ہے المعرف باللام، اور اگر ہم معرف باللام کی تعریف کریں تو معرف باللام اس اسم کو کہتے ہیں جس کو ال کے ذریعے سے معرفہ بنا دیا جائے، جیسے کتابن سے الکتاب اور قلم سے القلم۔ کتابن اور قلم یہ دونوں نکرہ الفاظ تھے، لیکن جب ہم نے ال کا اضافہ کیا تو یہ معرفہ بن گئے۔ اب معرفہ کی دوسری قسم کی جانب بڑھتے ہیں، العلم۔ علم وہ اسم ہے جو کسی مخصوص فرد یا مخصوص جگہ پر دلالت کرے۔ اب مخصوص فرد کی مثال جیسے حامد یا عائشہ، یعنی چاہے مذکر ہو یا مؤنث وہ علمی ہوگا، اور مخصوص جگہ جیسے کراچی اور پاکستان۔ کراچی شہر کا نام ہے اور پاکستان ملک کا نام ہے، تو یہ بھی علم میں شامل ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے عزیز طلبہ، مخصوص شخص یعنی کوئی بھی نام ہو، کسی بھی شخص کا نام ہو یا کسی بھی خاص جگہ کا نام ہو، وہ علم کہلائے گا۔ اب معرفہ کی اگلی قسم کی جانب بڑھتے ہیں، الضمیر۔ ضمیر وہ لفظ ہے جو اختصار کے لیے غائب، مخاطب اور متکلم کے ناموں کی جگہ استعمال ہو، جیسے ہوا وہ ایک مرد، انتی آپ ایک عورت، اور نحن ہم سب۔ یعنی عزیز طلبہ، گفتگو کے دوران یا کسی کے بارے میں کچھ بتاتے ہوئے یا کچھ لکھتے ہوئے بار بار اس شخص یا چیز کا نام استعمال نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کے نام کی جگہ کوئی اور لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسے الفاظ جو کسی شخص یا چیز کے نام کی جگہ استعمال ہو، ضمیر کہلاتے ہیں۔ ضمیر کو اردو میں اسم ضمیر
جبکہ انگریزی میں پروناؤن کہتے ہیں۔ اور عزیز طلبہ، یہ جو ضمیر ہے یہ غائب، مخاطب اور متکلم تینوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ضمیر کی کئی قسمیں ہیں۔ اس سبق میں ہم صرف ایک ہی قسم پڑھیں گے ضمیر کی، اور وہ ہے ضمیر منفصل، یعنی وہ ضمیر جو لفظ سے الگ ہوتی ہے۔ لفظ الگ ہوتا ہے اور ضمیر الگ ہوتی ہے، ایک ساتھ دونوں مل کر ایک ہی لفظ میں نہیں آتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ضمیر منفصل کہلاتی ہے۔ آئیے عزیز طلبہ ہم ان ضمائر کو تفصیلاً پڑھتے ہیں۔ غائب میں 6 ضمائر ہوں گے، مخاطب میں بھی 6 اور متکلم میں صرف 2 ضمائر ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم غائب سے شروع کرتے ہیں پڑھنا۔ آئیے دیکھتے ہیں غائب کے ضمائر۔ آپ طلبہ بھی میرے ساتھ پڑھیے۔ ہوا، ہما، ہم، ہی، ہما، ہن۔ دوبارہ پڑھیے میرے ساتھ عزیز طلبہ۔ ہوا، ہما، ہم، ہی، ہما، ہن۔ ہوا واحد مذکر غائب ہے، وہ ایک مرد۔ ہما تثنیہ مذکر غائب، وہ 2 مرد۔ ہم جمع مذکر غائب، وہ سب مرد۔ اس کے بعد مؤنث کے صیغے۔ ہی واحد مؤنث غائب، وہ ایک عورت۔ ہما تثنیہ مؤنث غائب، وہ 2 عورتیں۔ اور ہن جمع مؤنث غائب، وہ سب عورتیں۔ یہ تھے غائب کے صیغے۔ اب ہم مخاطب کے صیغے پڑھنے جا رہے ہیں، تو عزیز طلبہ میرے ساتھ پڑھیے۔ انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن۔ دوبارہ پڑھتے ان ضمائر کو۔ انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن۔ انت واحد مذکر مخاطب ہے یہ، آپ ایک مرد۔ انتما تثنیہ مذکر مخاطب، آپ 2 مرد۔ انتم جمع مذکر مخاطب ہے، آپ سب مرد۔ انتی واحد مؤنث مخاطب، آپ ایک عورت۔ انتما تثنیہ مؤنث مخاطب، آپ 2 عورتیں۔ انتن یہ جمع مؤنث مخاطب ہے، اور اس کا ترجمہ بنے گا آپ سب عورتیں۔ اب متکلم کے صیغے پڑھتے ہیں۔ صرف 2 ضمائر متکلم میں، انا اور نحن۔ انا واحد متکلم ہے، اور انا سے مراد میں ایک مرد یا عورت، اور نحن جمع متکلم ہے، اور نحن سے مراد ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھی معرفہ کی تیسری قسم الضمیر۔ اب ہم بڑھتے ہیں چوتھی قسم کی جانب۔ یہ آخری قسم ہے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اسم الاشارہ۔ تو اسم اشارہ وہ اسم ہے جس کے ذریعے سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے۔ مثال، ھذا یہ ایک مذکر، ھذہ یہ ایک مؤنث، اور اولئک وہ سب مذکر یا مؤنث۔ تو عزیز طلبہ، ان الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے عربی زبان میں اشاروں کے ساتھ۔ آئیے ان اسماء کی تفصیل پڑھتے ہیں۔ کسی بھی چیز کی طرف جب اشارہ کرتے ہیں آپ،
یا کسی کو بتاتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ چیز آپ سے قریب ہو اور ممکن ہے وہ آپ سے دور ہو، تو اسماء الاشارہ جو ہم استعمال کرتے ہیں، یاد رکھیے قریب کے لیے الگ الفاظ استعمال ہوں گے اور بعید کے لیے الگ الفاظ استعمال ہوں گے۔ اسی طرح عزیز طلبہ، یہ جو چیز ہے یہ مذکر بھی ہو سکتی ہے اور مؤنث بھی ہو سکتی ہے، تو مذکر اسماء کے لیے الگ الفاظ استعمال ہوں گے اور مؤنث اسماء کے لیے الگ الفاظ استعمال ہوں گے۔ اور اسی طرح عزیز طلبہ، وہ جو چیز ہے یعنی جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں یا جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، وہ مفرد ہو سکتی ہے، مفرد سے مراد ایک، وہ مثنی بھی ہو سکتی ہے، مثنی سے مراد دو، اور وہ جمع بھی ہو سکتی ہے یعنی تین یا تین سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس اعتبار سے اسماء الاشارہ کی تعداد جو ہے ٹوٹل، یعنی جو اسماء الاشارہ ہے وہ 12 ہے، 12 اسماء اشارہ ہے، 6 قریب کے لیے ہے اور 6 بعید کے لیے ہے۔ تو آئیے عزیز طلبہ ان اسماء کو ہم تفصیلاً پڑھتے ہیں۔ آپ بھی میرے ساتھ ان اسماء کو پڑھیے۔ ھذا، ھذانی، ھؤلاء، ھذہ، ھاتانی، ھؤلاء۔ یہ 6 اسماء قریب کے ہیں۔ اب بعید کی طرف آتے ہیں، اسماء الاشارہ للبعید یعنی دور کے لیے۔ ذالک، ذانک، اولئک، تلک، تانک، اولئک۔ آئیے ان اسماء کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ اسماء الاشارہ للقریب، ھذا، ھذانی، ھؤلاء، ھذہ، ھاتانی، ھؤلاء۔ اب اسماء الاشارہ للبعید، ذالک، ذانک، اولئک، تلک، تانک، اولئک۔ یہاں ایک چیز ملاحظہ فرمائیے عزیز طلبہ کہ قریب میں لفظ ھؤلاء اور بعید میں لفظ اولئک، یہ دونوں الفاظ مذکر اور مؤنث میں مشترک ہے، یعنی مذکر کے لیے بھی اولئک استعمال ہوگا، مؤنث میں بھی، اور اسی طرح قریب میں ھؤلاء یہ دونوں کے لیے ہے، مذکر کے لیے بھی اور مؤنث کے لیے بھی۔ اچھا، ایک چیز کی وضاحت اور کرنی ہے، یہ جو اسماء الاشارہ للبعید ہے، اس میں جو دوسرا لفظ ہے ذانک، مذکر کا دوسرا لفظ، آپ کی کتاب میں اس کے سامنے بریکٹ میں جو صیغہ لکھا ہے وہ مفرد لکھا ہے، تو عزیز طلبہ آپ نے اس کو صحیح کرنا ہے۔ یہ مفرد، ذالک مفرد ہوگا، سب سے پہلے جو اوپر لفظ لکھا ہے مفرد ہے، اور جو دوسرا لفظ ہے وہ مفرد نہیں ہے بلکہ وہ مثنیٰ ہے۔ تو اس کو آپ صحیح کریں اپنی کتابوں میں، ذالک مفرد ہوگا، ذانک مثنیٰ اور اولئک جمع۔ ٹھیک ہے، اب آئیے ان الفاظ کا اردو میں ترجمہ کرتے ہیں۔ ھذا، یہ ایک مذکر، ھذانی، یہ 2 مذکر، ھؤلاء، یہ سب مذکر، ھذہ، یہ ایک مؤنث، ھاتانی، یہ 2 مؤنث، ھؤلاء، یہ سب مؤنث۔ اب اسماء الاشارہ للبعید، ذالک، وہ ایک مذکر، ذانک، وہ 2 مذکر، اولئک، وہ سب مذکر، تلک، وہ ایک مؤنث، تانک، وہ 2 مؤنث، اور اولئک، وہ سب مؤنث۔ ٹھیک ہے عزیز طلبہ، تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق معرفہ کی اقسام۔ امید کرتا ہوں عزیز طلبہ کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ الواجب المنزلی کی طرف بڑھتے ہیں، تو سبق میں موجود تمام تعریفات، اقسام
اور مثالیں اور گردان بھی، جیسے ضمیر کی گردان ہے، اسماء الاشارہ کی گردان ہے، یہ بھی آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے اور گھر میں کسی بڑے کو سنانی ہے۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔